بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، نرجسی رافضی حسن اللہ یاری کی ایک ویڈیو جس میں اس نرجسی رافضی نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراضات کیے ہیں اور اپنی ملعون شکل کے ساتھ ہنس ہنس کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تمسخر اڑانے کی کوشش کی ہے، جبکہ وہ مسئلہ کوئی اتنا بڑا نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے اعتراضات جڑے جا سکیں، اعتراضات کیے جا سکیں۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حسن اللہ یاری رافضی نرجسی کا وہ کون سا اعتراض ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے اتنی بے حیائی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہم آپ کو اعتراض اور اس نرجسی رافضی کی ویڈیو بھی دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد کتب احادیث میں سے ایک روایت جس کو اس نے بیان کر کے مختلف کتابوں سے، مختلف جگہوں سے علیحدہ علیحدہ ان کو بیان کر کے یہ حدیث، یہ حدیث، یہ حدیث، وہ حدیثیں گنتا گیا۔ وہ دراصل ایک مسئلہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی اور آپ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے۔ اس مسئلے میں اعتراض کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ رکعتوں کے متعلق یا قرات کے متعلق صاحب کا لاحق ہو جانا کوئی مستبعد امر نہیں ہے۔ برسوں بلکہ برس ہا برس نماز پڑھنے والے بھی سہو و نسیان ان کو بھی لاحق ہو جاتا ہے۔ کبھی رکعتوں کے متعلق صاحب لاحق ہو جاتا ہے تو کبھی قرات کے متعلق، کبھی دوسرے کسی رکن کے متعلق۔ دنیا میں کوئی ایسا مائی کا لال موجود ہی نہیں ہے کہ جسے نماز میں سہو لاحق نہ ہوا ہو۔ کتب شیعہ میں خود ائمہ طاہرین کے متعلق بھی روایات موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کتب شیعہ کے مطابق ائمہ طاہرین سے بھی نماز اور نماز کے علاوہ بھی دیگر مسائل کے اندر بھی سہو و نسیاں واقع ہوئے ہیں۔ مگر افسوس ہے اس نرجسی رافضی کی بھونڈی ذہنیت، ڈہٹائی، بے حیائی اور بے شرمی پر کہ جو بات قابل اعتراض ہی نہیں اس پر اپنے بھونڈے انداز کے اندر ہنسنا، تمسخر کرنا، تضحیک و توہین کرنا بغیرتی نہیں تو اور کیا ہے۔ بہرحال محترم سامعین و ناظرین، آپ پہلے اس نرجسی رافضی حسن اللہ یاری کی وہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ فقیر اس کے بعد کتب شیعہ سے چند حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہے، آپ پہلے ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ خلیفہ صاحب، اگر یہی حرکات آپ کسی محلے کے مولوی سے دیکھیں گے، یا اس کو نہ وہاں پہ لوگ اس کو امام جماعت رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے نا، یا اس کو وہاں سے بگا دیں گے۔ اب آپ اس کو، میں روایت کو پڑھتا ہوں، آپ لوگ خود سوچئے۔ یہ اس کے سب رجال ثقات، اس کے صحت بھی ثابت کر دیں گے۔ عبداللہ بن حنظلہ روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ کے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے عبداللہ بن حنظلہ نے کہا، صلیت خلف عمر بن خطاب المغرب، میں عمر بن خطاب کے پیچھے نماز مغرب پڑھ رہا تھا۔ فلم یقرأ فی الرکعۃ الاولی بشیء، پہلے رکعت میں اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، نہ فاتحہ نہ سورہ، کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، رکوع، کچھ بھی نہیں پڑھا اس نے۔ آپ نے ایسے نماز دیکھا ہے زندگی میں بھائی؟ بھائی یہ کیسی نماز ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا بھائی۔ اب یہ کیسے، کیوں اس طرح کرتا تھا؟ وہ بھی وجہ بھی آئے گا نا آپ کو۔
ثم قرأ في الثانية بأم القرآن مرتين وسورتين. اور دوسرے رکعت میں اس نے 2 فاتحہ پڑھی، 2 سورتیں پڑھی. پہلے رکعت میں کچھ نہیں پڑھا، دوسرے رکعت میں 2 سورتیں پڑھی ہیں اور 2 فاتحہ پڑھی. ثم سجد سجدتين قبل التسلیم. پھر سلام دینے سے پہلے اس نے 2 سجدے بھی کیا، سجدے صاحب. چلے کہتے ہیں وہ بھول گیا تھا. پہلے یہ ایسا بھولنا یعنی مشکل ہوتا ہے کہ انسان بھول جائے اس طرح. چلے کہتے ہیں بھول گیا تھا. اور پھر کہتے ہیں چلیں اس نے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کوئی حدیث سنی ہوگی کہ جو فاتحہ اور سورہ کو بھول جاتا ہے، پھر اس کا طریقہ کار وہی ہے جو عمر نے کیا. اچھا جی، تو معزز و محترم سامعین و ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طرح یہ نرجسی رافضی حسن اللہ یاری حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر ہنستے ہوئے اچھل کود کر رہا ہے، حالانکہ کتب شیعہ میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے. یہ الاستبصار ہے جو اصول اربع میں شمار ہوتی ہے، جس کی جلد 1 ہے، دارالکتب الاسلامیہ سے یہ شائع شدہ ہے اور اس کا صفحہ 370 ہے. اس کے اندر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک جو روایت طویل موجود ہے، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحا فسلم فی الرکعتین ثم ذکر حدیث ذی الشمالین فقال ثم قام فاضاف الیہا رکعتین. یہی روایت اگر میں اس کے طریقے سے چلوں تو یہ روایت التہذیب کے اندر بھی ہے، تہذیب الاحکام کی جلد 2 ہے، صفحہ 180 ہے اور حدیث نمبر 724 ہے. اسی طریقے یہ روایت یہ الوسائل ہے، تفصیل وسائل الشیعہ، اس کی جو میرے ہاتھ میں نسخہ ہے اس کی جلد 3 ہے اور اس کا صفحہ جو ہے وہ اس کا جلد 3 ہے اور صفحہ اس کا 357 ہے. اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحا فسلم فی الرکعتین، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز میں سہو ہوا. فسلم فی الرکعتین، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 رکعتیں نماز پڑھی اور پھر سلام پھیر دیا. ثم ذکر حدیث ذی الشمالین، پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث ذی الشمالین جو ہے اس کا ذکر کیا، اس کو بیان کیا. فقال، تو آپ نے فرمایا ثم قام، کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے. فاضاف الیہا رکعتین، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 2 رکعتیں اور ملائیں اور اس نماز کو پورا کیا. اب نرجسی رافضی حسن اللہ یاری، آنکھیں کھول کر دیکھ کہ یہ تمہارے باپ داداؤں کی کتابیں ہیں جس میں انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سہو ہوا، 2 رکعتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر لیا. اب تم کیا کہو گے؟ تم جیسے شریر النفس لوگوں سے بعید نہیں کہ تم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی نعوذ باللہ من ذالک اسی انداز میں اعتراض کرنے بیٹھ جاؤ. تو عزیزان گرامی قدر، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس حدیث ذی الشمالین کی طرف اشارہ کیا وہ اسی الاستبصار کے اندر جو ہے وہ اس سے 1 صفحہ پیچھے الاستبصار کی جلد 1 صفحہ 369 پر وہ روایت بھی موجود ہے. وہ روایت حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ
صلی بالناس الظہر رکعتین ثم سہا فقال له ذو الشمالین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل فی الصلاۃ شیء فقال وما ذاک قال انما صلیت رکعتین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقولون مثل قوله فقالوا نعم فقام فأتم بهم الصلاة وسجد سجدة السهو قال قلت أرأيت من صلى ركعتين وظن أنها أربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعد ما ذهب أنه إنما صلى ركعتين قال يستقبل الصلاة من أولها قال قلت فما بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یستقبل الصلاۃ وانما اتم. یہ روایت الاستبصار کے اندر جس کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کی طرف اس روایت میں اشارہ کیا، یہ وہ روایت ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی، 2 رکعتیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو سہو ہوا. فقال له ذو الشمالین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل فی الصلاۃ شیء. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں پر سلام پھیرا تو ذو الشمالین جو ہیں وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم جو ہے وہ نازل ہو گیا؟ فقال وما ذاک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا انما صلیت رکعتین، کہ آپ نے نماز پڑھائی تو 2 رکعتیں نماز پڑھائیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقولون مثل قوله. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ کیا تم بھی اسی کی طرح جس طریقے ذو الشمالین کہہ رہا ہے تم یہ کہتے ہو کہ ایسا ہی ہوا؟ فقالوا نعم. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں آپ نے 2 رکعتیں ہی نماز پڑھائی ہے. فقام فأتم بهم الصلاۃ. پس رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کھڑے ہوئے اور نماز کو مکمل کیا. وسجد سجدۃ السہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا. قال کہتے ہیں قلت ارأیت من صلی رکعتین وظن انها 4 فسلم. آپ نے فرمایا کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھائیں لیکن میں نے گمان کیا کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھائی ہیں تو اس لیے میں نے جو ہے وہ سلام پھیر دیا. وانصرف ثم ذکر بعد ما ذهب انه انما صلى ركعتين قال يستقبل الصلاة من اولها. قال قلت فما بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يستقبل الصلاة وانما اتم. تو اب حسن اللہ یاری یہ دیکھو، یہ کتاب الاستبصار تمہارے اصول 4 میں شامل ہے، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. اسی طریقے وسائل شیعہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اس کی جلد 8 ہے، صفحہ 201 ہے، یعنی میرے پاس جو نسخہ ہے اس کی جلد 3 ہے. اور اسی طریقے یہ تہذیب الاحکام کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. تو کیا اس بارے میں اب تم کیا کہو گے؟ نرجسی رافضی حسن اللہ یاری یہ وہی تمہاری کتاب ہے جس کے تم حوالے دیتے ہو. اس میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے نماز میں سہو و نسیان واقع ہونے کا ذکر کر رہے ہیں. اگر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنے سے پہلے تم نے اپنے گھر کی خبر لی ہوتی اور اپنے گھر کی کتابیں پڑھی ہوتی تو تمہیں یہ اعتراض کرنے کی جرت کبھی بھی نہ ہوتی. مزید سنو بے حیا انسان، ذرا غور کرنا. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند اور امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا حضرت امام زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہ وسائل شیعہ کے اندر جلد 4 ہے، صفحہ 770 ہے
اور اسی طریقے اس روایت کو دوسری کتب کے اندر بھی تمہاری بیان کیا گیا ہے کہ حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قالا صلیت مع ابی المغرب فناسیہ فاتحۃ الکتاب فی الرکعۃ الاولی فقرأہا فی الثانیہ. اب ذرا غور کر کہ حضرت امام زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کی اقتداء کے اندر نماز مغرب ادا کی، تو نماز مغرب جب میں نے ادا کی فناسیہ تو آپ پہلی رکعت کے اندر فاتحۃ الکتاب فی الرکعۃ الاولی جس طریقے تو نے وہ روایت بیان کی اور اس پر جو ہے وہ تو کیسی نماز اور اس کے اوپر کس انداز میں تو تمسخر کر رہا تھا، ذرا غور کر. اگر تو اپنے باپ کا ہے اور تیرا نطفہ حلال کا ہے تو اس روایت کو پڑھ، اور جس انداز میں تم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پڑھ کر اس پر تمسخر کیا تھا، ذرا اس انداز میں یہاں بھی وہ معاملہ کر. تو اہل سنت رہے، محبان اہل بیت کہلوانے والے شیعوں میں سے ہی کئی تمہارا سر اتارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کے اندر آپ کے بیٹے نماز پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں صلیت مع ابی المغرب کہ میں نے مغرب کی نماز اپنے باپ حضرت زین العابدین کے پیچھے پڑھی فناسیہ فاتحۃ الکتاب فی الرکعۃ الاولی. تو میرے والد گرامی حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز مغرب کے اندر پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے فقرأہا فی الثانیہ. تو آپ نے پہلی رکعت کے اندر جو فاتحہ نہیں پڑھی گئی تھی اس فاتحہ کو آپ نے دوسری رکعت کے اندر جو ہے وہ پڑھا. وہی روایت، وہی الفاظ، وہی چیزیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری رکعت کے اندر جو ہے وہ فاتحہ پڑھ کے اس کو مکمل کیا. تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے ہیں، اس شیعہ روایت میں بھی موجود ہے کہ حضرت امام زین العابدین نے نماز مغرب پڑھائی اور آپ پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے. یوں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نماز پڑھائی اور آپ قرات بھول گئے، پھر آپ نے دوسری رکعت کے اندر قرات جو ہے اس کو مکمل کیا. یہی معاملہ سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی طریقے پر عمل کیا اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی. اے نرجسی رافضی، تم تو کہہ رہے ہو کہ اگر کوئی محلے کا امام ایسی حرکت کرے تو کوئی اسے مسجد کا امام نہیں رکھے گا، اور ہنس کر بندروں کی طرح اچھل کود کرتے ہوئے تم اپنا جو ہے وہ تمسخر اڑانے کی کوشش کر رہے ہو. اب ذرا حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تم کیا کہو گے؟ بے حیا انسان، کیا تم نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقع ہونے والے سہو و نسیان اور طریقہ فاروقی جو ہے اس پر عمل کرنے والے اس عمل پر جو ہے وہ بھی تو اسی طریقے توہین اور تحقیر کرے گا؟ حقیقتاً تم جیسے بے حیا لوگوں کی وجہ سے خارج اور ملحدین مقدس ہستیوں کی توہین اور تضحیق کرتے ہیں. تم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین اور تضحیق کی کوشش کی. کوئی خارجی و ملحد اس روایت کی وجہ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام زین العابدین کی توہین کرے گا تو تم رافضی تو اپنے کیے کی وجہ سے کچھ نہ کر سکو گے، مگر ہم غلامان صحابہ و اہل بیت اہل سنت و جماعت روافض و خوارج کا منہ توڑنے کے لیے موجود ہیں. جس طرح آج تیرا منہ توڑنے کے لیے میں نے ان روایات کو بیان کیا کہ جس چیز کو تو قابل اعتراض سمجھ رہا ہے اور جس پر تو تمسخر کر رہا ہے، جس پر تو تضحیق اور جو توہین والا انداز اپنا رہا ہے، وہی روایت حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی تمہاری کتب کے اندر، تمہارے باپوں کی کتب کے اندر موجود ہے. تو یہاں تو کیا کرے گا؟ اور نرجسی رافضی، اب سننا اپنے باپ کا وہی فعل، وہی عمل، وہی طریقہ، کتاب بھی تیرے ابا کی اس گستاخانہ انداز کو امام زین العابدین کے لیے بھی اختیار کرنا. پھر دیکھنا کہ اہل سنت تو اہل سنت رہے، اللہ تیرے فالورز جو ہیں ان میں سے ہی کسی کو تیرے منہ بند کرنے کے لیے چن لے گا.
پھر تو کہے گا کہ شاید یہ بھی کوئی عمری پشتون ہے، مگر وہاں تمہیں یہ موقع نہیں ملے گا۔ محترم سامعین و ناظرین، اس نرجسی رافضی حسن اللہ یاری نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز میں واقع ہونے والے سہو و نسیان کے متعلق بڑی بکواس کی اور تمسخر اڑانے کی کوشش کی، مگر اس بے وقوف آدمی کو شیعہ کتب کا بھی علم نہیں ہے کہ شیعہ کتب ہی کے اندر جو ہے وہ مرقوم ہے، لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو تو املائی کتاب قرار دیتا ہے، الخصال۔ اس کے اندر یہ تمہارے بابا جی لکھ رہے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ یہ میرے ہاتھ میں جو نسخہ ہے اس کے اندر یہ صفحہ، اس کا جو ہے میرے ہاتھ میں جو نسخہ ہے اس کا صفحہ ذرا غور سے سننا، اس کا صفحہ کیا ہے؟ یہ الخصال کے اندر جس کو تو نے املائی کتاب قرار دیا، اس کے اندر ہی وہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رفع عن امتی 9 اشیاء الخطاء والنسیان۔ یہ الخصال جس کو تو املائی کتاب قرار دیتا ہے اور جس کے تو حوالے دیتا ہے، اسی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رفع عن امتی 9 اشیاء الخطاء والنسیان، یعنی میری امت سے اللہ رب العالمین نے 9 چیزیں جو ہیں ان کو معاف فرما دیا ہے۔ ان 9 چیزوں کے اندر جو ہے وہ ایک سہو اور نسیان ہے، یعنی اگر کوئی بھول جاتا ہے، اگر کسی کو نسیان ہو جاتا ہے، کوئی نماز کے اندر بھول جائے یا ویسے بھول جائے، تو اس کا جو خطا اور نسیان ہے اللہ رب العالمین نے اس کو معاف فرما دیا۔ اسی طریقے یہ وسائل شیعہ کے اندر یہ جلد نمبر 15 ہے، صفحہ نمبر 369 ہے، حدیث کا نمبر 20769 ہے، اور اسی طریقے خصال کا حوالہ انہوں نے ساتھ دیا ہوا ہے کہ اس کے اندر روایت کیا ہے؟ رفع عن امتی 4 خصال خطاؤها ونسیانها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے میری امت سے 4 چیزیں جو ہیں، 4 معاملات جو ہیں ان کو اس سے معاف فرما دیا ہے، اس سے درگزر کر دیا ہے۔ کون سی؟ خطاؤها و نسیانها، ان کی خطائیں اور ان کا نسیان جو ہے، یعنی ان احادیث مبارکہ کے مطابق رب العالمین نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے سہو و نسیان پر گرفت نہیں فرمائے گا اللہ رب العالمین۔ افسوس کہ جس چیز کو پروردگار عالم نے معاف فرما دیا اس کو رافضی نرجسی معاف کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہے۔ بے شرم انسان، تمہاری کتابوں میں تو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جنابت کی حالت کے اندر نماز پڑھائی۔ کیا تم حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بھی اس انداز میں گستاخی کرنا شروع کرو گے؟ حوالہ سنو، یہ وسائل شیعہ ہے اور وسائل شیعہ کی جلد 8 ہے، صفحہ نمبر اس کا 373 ہے، حدیث کا نمبر 10940 ہے، اور اس کے اوپر جو ہے تحقیق کرنے والوں نے اگرچہ تقیہ سے کام لیتے ہوئے اس کے حاشیے میں لکھا کہ یہ لیس فی الاستبصار، یہ الاستبصار کے اندر نہیں ہے، مگر یہ میرے ہاتھ کے اندر الاستبصار موجود ہے۔ اس الاستبصار کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس روایت کے اندر ذرا سن کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں صلی علی رضی اللہ تعالی عنہ بالناس علی غیر طہر وکانت الظہر ثم داخل وخرج منادیہ ان امیر المؤمنین صلی علی غیر طہر۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر طہارت کے لوگوں کو نماز پڑھائی، پھر گھر میں داخل ہوئے، تو جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو پھر منادی نکلا، اور اس منادی نے، آواز دینے والے نے ندا دی، اس نے صدا لگائی کہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ نماز بغیر طہارت کے پڑھا دی ہے، تو لہٰذا کیا ہو؟ فَأَعِيدُوا، ایسا
ایسا کرو کہ اپنی نمازوں کو لٹا لو اور جو موجود ہیں وہ جو غیر موجود ہیں ان تک یہ چیزیں پہنچا دیں. اور یہی روایت جو ہے اس کے متعلق تمہارا ابا نرجسی رافضی تمہارے فقیہ محدث شیخ یوسف بحرانی نے کیا لکھا ہے، یہ الحدائق النادرہ ہے جس کی جلد 16 ہے، صفحہ 157 ہے. اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ انہو صلی جنبا ناسیا فامر منادیہ بعد الصلاة ان ینادی فی الناس بقضاء صلاتہم وانہو صلی بہم جنبا. کہتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت جنابت میں نماز پڑھائی، آپ بھول گئے تو کیا ہوا، فامر، پس پھر آپ نے جو ہے وہ ایک حکم دیا، آواز دینے والے کو، منادی کو، غلام کو آواز دی کہ ایسا کرو کہ آواز دے دو، لوگوں کو کہو کہ اپنی نمازیں قضا کر لیں، اپنی نمازوں کا اعادہ کر لیں. اس بنیاد پر تو اے نرجسی رافضی ذرا غور کر، میں اختصار سے کام لے رہا ہوں ورنہ تمہاری کتب کے اندر بے شمار ایسی روایات موجود ہیں کہ اگر میں ان کو پڑھنا شروع کر دوں تو ایک طویل جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. ارے بے شرم بے حیا انسان، وہی بات جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے واقع ہوئی، سہو و نسیاں ہوا کہ فاتحہ پڑھنا وہ پہلی رکعت کے اندر بھول گئے، جس پر تو نے تمسخر اڑانے کی کوشش کی، جس پر تو نے توہین و تضحیک کرنے کی کوشش کی. وہی روایت حضرت سیدنا زین العابدین کے بارے میں تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہے. اے نرجسی رافضی ذرا سن اور بتا کہ کیا یہی بات تو اپنے باپ کا نطفہ بن کر یہی حضرت زین العابدین کے لیے ایسے خیالات جو ہے اور ایسے نظریات لوگوں کے سامنے بیان کرے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ جو تیرے فالور ہیں کم از کم ان کے اندر کچھ ایسے ہوں گے جن کے اندر اللہ رب العالمین جو ہے وہ ایمان کا، غیرت، محبت اہل بیت کا جذبہ پیدا کرے گا اور وہی تیرے لیے جو ہے وہ وبال بن جائیں گے. تو اے نرجسی رافضی، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ایک عام آدمی جو ہے ان پر وہ بھی اعتراض نہیں کر سکتا. تو فقط اپنی فالوئنگ بڑھانے کے لیے، فقط جو ہے وہ یہود و ہنود، ملحدین اور منکرین خارج کو جو ہے وہ مواقع فراہم کرنے کے لیے مسلمانوں کے اوپر ان کو اعتراض جو ہے وہ قائم کرنے کے مواقع دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اس کے علاوہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ فقیر اپنی دوسری ویڈیو کے اندر مزید تیری ایسی حرکات سے پردہ اٹھائے گا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں مقدس ہستیوں، ہمیں ان کا ادب، ان کا احترام اور ان کی عزت و تعظیم و توقیر کی جو ہے وہ اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.